إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة سورة النجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32 وقال جل وعلا في موضع آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواہ البخاری حدیث نمبر 6857 ورواہ مسلم حدیث نمبر 89 محترم و مکرم ذی وقار صدر جلسہ فضیلت الشیخ جناب محمد جنید صاحب مکی ڈائریکٹر جمعیت السبان المسلمین بجٹیا و اسٹیج پر موجود علماء کرام اور حاضرین مجلس، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، عقل و شعور اور دانائی عطا فرمائی، چلنے پھرنے کا ڈھنگ اسلوب سکھایا، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی قوت اور توفیق بخشی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان ابا کے لیے ابا جان، اماں کے لیے امی جان وغیرہ وغیرہ کی قوت اور توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین کی انگنت تعریف و توصیف کے بعد انگنت رحمت نادل ہو ہمارے اور آپ کے آخر رسول سید الانبیاء سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا ہمارے اوپر بہت زیادہ احسان ہے۔ پوری زندگی ہماری تربیت کرتے رہے، پوری زندگی ہماری بھلائی کی فکر کرتے رہے، کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور وہ میدان محشر جہاں پر ہر انسان اپنے بارے میں صرف سوچے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر آدمی اپنے ہی بارے میں سوچے گا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ذات ہے جو اپنے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے امتی 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 کا ورد کریں گے۔ بزرگ اور دوستو، اس نبی پر ایک دو نہیں
लाख करोड़ नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से हक नहीं अदा हो सकता है। लाखों सलाम तो एक गिनती हो गई, महदूद हो गई, अनगिनत रहमतें नादिल हो। तमाम लोग पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की दो मुख्तलिफ सूरतों से दो आयत करीमा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक अल मस्दूक हैं, उनकी जुबान मुबारक से निकली हुई एक हदीस जिसको सैयदुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने सही के अंदर और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने सही के अंदर नकल किया है। इन नुसूस को सामने रखते हुए चंद बातें कहने की कोशिश करूंगा। रब्बे कायनात से बड़े ही अदब व इखलास के साथ मैं दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम तू मुझे हक बात बोलने और फिर हम तमाम लोगों को उन हक बातों पर अमल करने की कुव्वत और तौफीक अता फरमा। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा टॉपिक है सूद की तबाहकारियां या मुआशरे पर सूद की जो खराबियां होती हैं इस बारे में, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर मैं कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि सूद तो रहे, सूद एक गुनाह है, उसको हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ गुनाह और हैं जिनको हम गुनाह नहीं समझते हैं या कभी कभार समझते हैं तो उसको उस गुनाह को उतनी अहमियत नहीं देते हैं, छोटा मोटा समझते हैं। लेकिन जब गौर करेंगे आप कुरान और हदीस की रोशनी में तो देखेंगे कि वो आपके लिए हमारे लिए बहुत ही मुहलिक चीज है, उसे हम करते रहते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरतुन नज्म सूरह नंबर 53 आयत नंबर 32 के अंदर इरशाद फरमाया कि मुसलमानों मोमिनों तुम इंसान हो, तुमसे गलतियां होंगी, छोटे छोटे गुनाह अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ कर दूंगा, शर्त यह है कि तुम बड़े गुनाह से बचे रहो। वल्लदीना यज्तनिबून कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा इल्लल लमम, वल्लदीना यज्तनिबून कबाइरल इस्म, वो लोग जो बड़े गुनाहों से बच गए, अपने आप को बचा लिया और फहश गुनाह से बच गए, इल्लल लमम, मगर छोटे छोटे गुनाह उनसे होते रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा कि इन्ना रब्बका वासिउल मगफिरह, ऐ अल्लाह के रसूल आपका रब यानी हम सब का रब वो क्या है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला। दूसरी आयत जो मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी थी सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 31, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु, जिन बड़े गुनाहों से तुम्हें रोका गया है अगर तुम उन गुनाहों से रुक गए तो क्या करूंगा मैं, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, हम तुम्हारे छोटे गुनाहों को माफ कर देंगे और सिर्फ माफ ही नहीं करेंगे, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें हम जन्नत में दाखिला देंगे और इज्जत के साथ दाखिला देंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, अब सरसरी तौर पर हदीस का तर्जुमा कर ले जो हदीस मैंने पढ़ी थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सैयदुल मुहद्दिसीन साहबा किराम में सबसे ज्यादा हदीस को रिवायत करने वाले बहुत बड़े फकीह साहबी, लेकिन हमारे कुछ भाई लोग अपने उल्लू को सीधा करने के लिए हजरत अबू हुरैरा जैसे अजीम सहाबी को कहते हैं कि उनके अंदर फकाहत उतनी नहीं थी, इसलिए कि उनके मसलक की काट हजरत अबू हुरैरा से मरवी रिवायत से होती है। ताज्जुब है भाई। बहरहाल वो फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज्तनिबू अस्सबअल मुबिकात, ऐ मुसलमानों तुम 7 तरह के हलाक करने वाले गुनाहों से बच जाओ। गुनाह और हलाक करने वाला गुनाह जो दुनिया में तुम्हें निस्तो नाबूद कर दे, आखिरत में तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, मैदान महशर में तुम्हारी जिंदगी को खतरनाक बना दे, तुम्हारी जिंदगी से सुकून को गारत कर दे, तुम्हारे चेहरों से तुम्हारी चेहरे की शाइनिंग को खत्म कर दे, लोगों की निगाहों से तुम्हें गिरा दे, लोगों की निगाहों में तुम्हें
یعنی مقہور بنا دے اور ذلت آمیز انسان تم بن جاؤ۔ صحابہ کرام نے جب سنا اللہ اکبر اتنے بھیانک اور خطرناک گناہ تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن کے اندر تھر تھراہٹ طاری ہو گئی، اور انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قالوا وما ہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں، ذرا سا آپ بتلا دیجئے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ہلاک کرنے وہ گناہ ہم بھی کرتے ہوں اور اگر ہم کر لیں تو ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کے رسول بتلا دیجئے۔ جب تک انسان مرض کے بارے میں نہ جانے تو اس بیماری اور مرض سے بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو پہلے اس چیز کو جان لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، الشرک باللہ، سب سے پہلے شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اللہ کے اختیار میں شامل کرنا، جو کام اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے اس کام میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، نظر و نیاز کسی دوسرے کے لیے کرنا، کسی کے سامنے حاجت روائی کرنا، کسی کے سامنے ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانا، یعنی وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے اس چیز کو اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے کرنا یا غیر کو اس میں شریک بنانا۔ یہ سوال جب ہم سنتے ہیں کہ شرک کرنا، تو اکثر مسلمان خام خیالی میں پڑھتے ہیں، اور خصوصاً ہم اہل حدیث خام خیالی میں پڑھتے ہیں، تو بھائی شرک کا مطلب غیروں کے سامنے سجدہ کرنا، مورتیوں کے سامنے پوجا کرنا، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، یہ شرک ہے، اور وغیرہ وغیرہ شرک جو معاشرے میں مشہور ہے وہ کام تو ہم نہیں کرتے ہیں، تو ہم اس سے بچ گئے۔ بزرگ اور دوستو، شرک کا دائرہ صرف اتنے میں گھرا ہوا نہیں ہے، وہ وسیع ہے، بہت جگہوں میں ہم شرک کرتے ہیں، یا ایسا کام ہم کرتے ہیں جو کام ہمارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، وہ کبھی کبھار یا تو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں یا انجان میں کرتے ہیں۔ ذرا سا دیکھیے، شرک کو مختصر میں جان لیجئے کہ کتنا بھیانک ہے۔ وہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین واسع المغفرہ، ابھی آپ نے دیکھا واسع المغفرہ، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کہیں کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں اللہ کی صفت ہے، دونوں میں معاف کرنے کی صفت پائی جاتی ہے۔ ہاں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ پھر کبھی اگر پڑھانا ہوگا تو اس میں بتلائیں گے، تقریر میں وہ سب بولنے کا موقع بھی نہیں۔ الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین الغفور ہے، اللہ رب العالمین الرؤوف ہے، یعنی یہ تمام چیزیں معاف کرنا، دوستی کرنا، الودود ہے اللہ رب العالمین۔ ان تمام چیزوں کے بعد بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 کے اندر کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا بھائی، شرک کے گناہ معاف نہیں ہوگا تو پھر کوئی آدمی اگر شرک کر لے تو کرے کیا؟ معاف نہیں ہوگا کا مطلب کیا؟ معاف نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ بھی ایسے ہی معاف نہیں ہوتا ہے جب تک ہم توبہ نہ کریں، اور شرک کا گناہ بھی معاف ہوتا ہے، لیکن کس طرح معاف نہیں ہوتا ہے جو اللہ نے کہا کہ معاف نہیں ہوتا؟ شرک کرنے کے بعد انسان کافر ہو جاتا ہے تو معاف اسی صورت میں ہوگا جب وہ تجدید ایمان کر لے، یعنی وہ مرتد ہو گیا، اس کے بعد پھر سے وہ تجدید ایمان کرے گا، پھر سے وہ کلمہ پڑھے گا، اس کے بعد پھر اس کے وہ گناہ معاف ہوں گے۔ اس سے پہلے تجدید ایمان سے پہلے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور جانتے ہیں کتنا بھیانک گناہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو سورہ زخرف کے اندر سورہ زمر آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے نبی، میں آپ کو بھی بتلا دے رہا ہوں اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب کو میں بتلا دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے،
ان تمام انبیاء کو، اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں سب کو میں نے بتلا دیا ہے۔ کیا بتلا دیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ اکبر۔ اے نبی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا دیا گیا ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان کو بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا، اور پھر میدان محشر میں وہ خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی کو اللہ نے کہا اور تمام انبیاء کرام کو کہا۔ بزرگ اور دوستو، یہ شرک کی مذمت ہے اور شرک کی خرابی ہے، اور شرک اتنا بھیانک ہے۔ اب ہم شرک تو نہیں کرتے ہیں کھلم کھلا، لیکن کچھ کام ہم ایسا کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے اور 99 انسانوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ کام ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، وہ کون سا کام؟ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 4923 نمبر میں حدیث ہے، اور حدیث اتنی، اس کے اندر اتنی زبردست چیز ہے کہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ اصبہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ آئے، وہ ملک شام کے تھے، ملک شام سے مدینہ منورہ آتے تھے۔ آنے کے بعد مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بڑی بھیڑ لگی ہے، تو وہ بھی پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، اور اس حدیث کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ خرابی ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں، وہ ذرا سا غور کیجئے گا۔ اگر وہ خرابی موجود ہے تو پھر اپنے اعمال پر اور اپنے ایمان پر نظر ثانی کیجئے گا، ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی اعمال برباد ہو رہا ہے۔ بزرگ اور دوستو، تو حضرت شعیہ اصبہی فرماتے ہیں کہ میں نے جب تھوڑی سی بھیڑ چھٹ گئی تو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس حدیث کو آپ اپنے کان سے سنیں، اپنے کان سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ایک حدیث میں تمہیں سناتا ہوں جس حدیث کو میں نے اپنے کان سے سنا ہے، اور جس وقت یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس وقت میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، یعنی کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کوئی ڈسٹربنگ نہیں، یعنی بالکل اللہ کے رسول فرما رہے تھے اور میرے کانوں نے سنا۔ حضرت صفیہ اصبہی فرماتے ہیں کہ پھر اتنا کہنے کے بعد کہ میں حدیث سناتا ہوں، اتنا کہنے کے بعد پھر وہ ان پر کشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے چہرے پر پانی اونی چھڑکا جاتا ہے تو ہوش آتا ہے۔ ہوش آنے کے بعد حضرت صفیہ اصبہی فرماتے ہیں کہ کوئی حدیث سنائیے جس حدیث کو آپ اپنے کان سے اللہ کے رسول سے سنے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں سناتا ہوں، اتنا کہہ کے پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ ہوش آتا ہے تو پھر کہتے ہیں، تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، پھر انہیں کشی طاری ہو جاتی ہے۔ 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ وہ حدیث سنا رہے ہیں۔ کیا حدیث سنا رہے ہیں؟ کہ میدان محشر میں اربوں خربوں انسان، حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک میدان محشر میں موجود، حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، تمام لوگ پریشان ہیں۔ حضرت آدم کے پاس کچھ لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت نوح کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں تو نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے پاس تو وہ بھی دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی دامن جھاڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمام لوگ پریشان۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین 3 انسان کو بلائیں گے۔ اے عبداللہ، میں نام ایسے ہی لے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تمام انسانوں میں، کروڑوں خربوں انسانوں میں
3 इंसान को बुलाकर सबसे पहले उनका हिसाब लिया जाए। बुजुर्गों और दोस्तों, आए अब्दुल्ला, अब्दुल खबीर, अब्दुल जब्बार, सुनिए, इधर आओ। 3 इंसान को, नाम मैंने ऐसे लिया, नाम यही नाम नहीं होगा। आइए, तमाम इंसानों में 3 इंसान को चुन के अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर में बुलाया हिसाब लेने के लिए। तुम तीनों हिसाब दो उनमें, और वो तीनों ऐरू गैरू आदमी नहीं, अपने अपने मैदान में जबरदस्त काम करने वाले इंसान। उनके काम का चर्चा होता था, मुआशरे में उनके काम का डंका बजता था, और खराब काम का नहीं, अच्छे काम का। उनमें से एक इंसान को बुलाएगा जो इंसान मुजाहिद होगा, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन बहादुरी दिया था, उसके बदन में ताकत थी, वो बड़ी कोई बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नियामत को उसके सामने गिनाएगा, वो एतराफ करेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछेगा, तुमको मैंने ये चीज दी थी तो तुमने इस नेमत की कदरदानी क्या की, क्या हक अदा किया? देखिए वो क्या कहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे रास्ते में मुजाहदा किया, बड़ी कोशिश की, जंग के मैदान में जाने की जरूरत पड़ी, मैं वहां गया और कुफार और मुशरिकीन, अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करते करते अपनी जान की शहादत दे दी, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। वो आदमी झूठ नहीं बोलेगा, हकीकत में जंग के मैदान में गया, लड़ाई किया, और फिर दूसरों के हाथों में वो अपने जान गंवाया, यानी वो शहीद हो गया, अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। काम में कोई कोताही नहीं, सुस्ती नहीं, सब कुछ उसने किया। लेकिन भाई जानते हैं, थोड़ी सी सिर्फ नीयत के अंदर फुतूर पैदा हो गया, इखलास में थोड़ी सी कमी हो गई। क्या हो गया कि अगर मैं ऐसे बहादुरी के साथ लड़ूंगा तो मुझे लोग बहादुर कहेंगे, मुझे लोग बहादुर कहेंगे। वो आदमी इस फुतूर की वजह से, नीयत के अंदर इतनी सी खराबी की वजह से, इतना बड़ा काम करने के बावजूद उसका काम बर्बाद हो गया, उसकी नेकी गारत हो गई, और फिर वो मुंह के बल घसीट के जहन्नम दाखिल कर दिया। दूसरा आदमी कारी कुरान, बहुत ज्यादा बेहतरीन आवाज अल्लाह ने दी थी, याददाश्त बड़ी मजबूत थी, तकरीर करता था तो मालूम हो रहा है कि सबके सरों पर परिंदे बैठे हैं, यानी इल्म के मैदान में वो बड़ा पुख्ता आदमी था। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नियामत को गिनाएगा, वो नियामत को समझने के बाद अल्लाह के सवाल का जवाब देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैंने कुरान को पढ़ा, लोगों को पढ़ाया, वगैरह वगैरह जवाब देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, किस लिए तूने ये सब किया? क्या अल्लाह तेरे लिए, ताकि तुम्हारा दीन फैल जाए। ये चौहट्टा के अंदर मैंने तकरीर की थी, अल्लाह लोगों को हिदायत देने के लिए। मस्जिद रैयान के मुसल्लियान और दो दीगर लोग जो आए थे, उनको मैंने इखलास के साथ तकरीर की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिल के हाल को अल्लाह ताला जानता है कि तूने तकरीर की थी तो लोगों के सामने अपने आप को मुकर्रिर साबित करने के लिए, या अपने नामवरी के लिए, या हकीकत में तुमने तकरीर की थी लोगों को हिदायत देने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, कज़बता, तू झूठ बोलता है, तूने लोगों को कुरान सिखाया, लेकिन तूने मेरे लिए नहीं, बल्कि तू अपनी नामवरी के लिए, ताकि तू कारी कहा जाए। फिर वो कारी साहब, मुकर्रिर साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब पैर पकड़ के जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। एक आएगा मालदार आदमी, चलो तुम्हें मैंने बहुत मालदारी दी थी, तुम्हारा कारोबार चलता था, नोटबंदी ने तुम्हारे कारोबार को मुतासिर नहीं किया, नोटबंदी ने भी कुछ नहीं किया,
اور کس نے نہیں کیا؟ GST نے بھی کچھ نہیں کر پایا. لوگوں کے کاروبار میں تالے لگ گئے تھے, لوگ مکھیاں بھگا رہے تھے, لیکن الحمدللہ تمہارا کاروبار بہت چل رہا تھا. بتاؤ تم نے اس مالداری کا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے بہت ساری مسجدیں بنوائی تھی, اللہ چوہٹا میں ایک جلسہ ہو رہا تھا, سب سے زیادہ چندہ میں نے دیا تھا, وغیرہ وغیرہ کام گنائے گا. کام حقیقت میں گنائے گا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا. حقیقت میں وہ چندہ دیا رہا ہوگا, مسجد بنایا ہوگا, مدرسے میں چندہ دیا ہوگا, یتیموں کی باز آباد کاری کیا ہوگا, وہ سب کچھ. اللہ بولے گا کیوں کیوں؟ تو کیا اللہ تیرے لیے؟ اللہ رب العالمین پھر جواب دے گا کذبتا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اتنے سارے نیک کام کیے تھے, مسجدیں بنوائی تھی, جلسے کرائے تھے, مدرسوں میں چندہ دیا تھا, کس لیے؟ تاکہ تمہیں لوگ سخی کہیں, اور وہ دنیا میں کہا گیا یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا, پھر وہ بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ حدیث میں نے سنائی کس لیے؟ معاشرے میں یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی اگر کسی معاشرے میں 5 وقتہ نمازی ہو گیا تو بے نمازیوں کے سامنے وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے, ابے کیا بولتا ہے تو چپ چپ, ابے تو 5 وقت کے نماز نہیں پڑھتا, میں نمازی ہوں, میں تہجد گزار ہوں, میں نفلی روزہ رکھتا ہوں, وغیرہ وغیرہ وہ گناتا رہتا ہے. یہ ہے یہ ہے یہ ہے, یعنی ہر بات پر, ہر ایکٹیویٹیز کے اندر, ہر ایکٹیویٹیز سے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں نیک آدمی. بزرگ اور دوستو, اگر آپ میں سے, ہم میں سے کوئی آدمی کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ نیک کام کو لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا نہ پیٹے, وہ نہ دکھانے کی کوشش کرے کہ میں نیک کام کیا ہوں تو کسی پر احسان کیا ہوں, یہ نیک کام کیا تو معاشرے پر احسان کیا ہے. نہیں, اسی طرح کا سوال دیہاتی لوگ اللہ کے رسول کے پاس آ کے احسان جتلاتے تھے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بزرگ اور دوستو, یہ گناہ معاشرے میں پایا جاتا ہے. اگر اس طرح کا گناہ یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے اندر کسی کے اندر ہے تو وہ سنبھل جائے, ورنہ ان کا وہ نیک کام, نیک عمل برباد ہو جائے گا. میرے بھائی, کوئی بھی نیک کام آپ کرتے ہیں تو اس نیک کام میں اخلاص ہونا چاہیے. اگر اس میں دکھاوا ہے تو یہ شرک کے قسم سے ہے, اور یہ عمل آپ کا صرف برباد نہیں ہوگا بلکہ آپ کو جہنم لے جانے کا باعث بھی بنے گا. اس لیے اس سے ساودھان ہونا چاہیے. بزرگوں اور دوستو, دوسرا گناہ, میں 4-5 گناہ, مختصر 40 منٹ ٹائم ہے, 4-5 گناہ گنانے کی کوشش کروں گا. بزرگوں اور دوستو, یہ حکومت جب سے آئی ہے, حکومت کی کچھ نہ کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں. ان پالیسیوں میں سے ایک پالیسی لوگوں کو کیش لیس بنانا ہے. کیش لیس کا مطلب کہ آپ کے پاس پاکٹ میں پیسہ نہ ہو, جیب میں نہ ہو. آپ کا پیسہ اگر ہے تو اکاؤنٹ میں رہے, آپ کے پاس پیسہ نہ ہو. اور جب آپ کا پیسہ اکاؤنٹ میں ہوگا تو 2 طرح کا اکاؤنٹ, یا تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا یا سیونگ اکاؤنٹ ہوگا. سیونگ اکاؤنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. حکومت کی پالیسی کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں نے اکاؤنٹ کھولا, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے پاس اکاؤنٹ تھے, اور اکاؤنٹ کھلتا جا رہا ہے. بزرگوں اور دوستو, سیونگ اکاؤنٹ میں اگر ہم اور آپ ایک دن بھی پیسہ رکھیں گے تو ایک دن کے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ سود آ جاتا ہے. آپ کے روپیے کے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ سود آئے گا. آپ کے بیٹی کا ہے, آپ کے بیٹے کا ہے, آپ کے گھر کے اندر 5-5, 6 اکاؤنٹ ہیں, اس میں کچھ روپیے پڑے ہوئے ہیں. اس میں جب آپ پرنٹ آؤٹ نکالیں گے 2-4-5 مہینے کے بعد تو اس میں دیکھیں گے ارے اتنا انٹرسٹ آ گیا. وہ انٹرسٹ سود ہے. اچھا بتائیے, جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ, الا ماشاء اللہ, ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ نکل جائے, ورنہ بہت مشکل سے نکلے گا. بتائیے ایمانداری سے کہ کون انسان ہے جو اس سود کو نکال کے جہاں پر صرف کرنا ہے, جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں ہم نے خرچ کیا.
نہیں کیا. وہ پیسہ ہمارا ہے، پھر اس کو کاروبار میں لگائے ہیں، پھر چل رہا ہے، ٹرن اوور ہو رہا ہے، وہ سود کا پیسہ بھی کام کر رہا ہے میرا. اس لیے کہ اس میں ہمارا 2 لاکھ تھا، پتا چلا کہ 10,000 سود کا تھا، پورا ہم نے نکالا، کاروبار میں لگایا، پھر جمع کیا، یعنی وہ پیسہ بھی ٹرن اوور ہمارا ہو رہا ہے. سود جو حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے. وہ سود جس کو کھانے والا انسان حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جس کو انتقال کے بعد غسل جنازہ فرشتوں نے دیا تھا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، جنازہ کا غسل. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، مستدرک حاکم اور وغیرہ وغیرہ کتابوں میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے. فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم، ایک درہم سود کا، یاکلہ الرجل وہو یعلم، جان بوجھ کے کوئی انسان سود کا 1 روپیہ بھی کھا لیا، 1 روپیہ، صرف 1 درہم جان بوجھ کے سود کا کھا لیا، تو وہ روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھیانک ہے. گناہ کے اعتبار سے 1 درہم جان بوجھ کے سود کا کھا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بھیانک گناہ ہے. اچھا بھائی، سود کا وہ روپیہ ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے کام میں سود کا پیسہ لگا ہے کہ نہیں؟ اور جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے بہت سارے مصنفین نے لکھتے ہوئے وہاں نقطہ دے دے کے چھوڑ دیا ہے، یعنی لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اتنی بھیانک گناہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے گناہ کے کتنے درجات ہیں؟ فرماتے ہیں کہ الربا 73 بابا ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امہ. سود کے 73 گناہ ہیں، 73 درجے ہیں. سب سے اوپر بڑا والا، اس کے بعد اس سے چھوٹا، اس کے بعد اس سے چھوٹا، ہوتے 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 سب سے چھوٹا گناہ سود کا. کتنا بڑا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل ان ينكح الرجل امہ. سود کے 73 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. استغفر اللہ نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی روح کانپ اٹھتی ہے، ڈر لگتا ہے زبان سے ادا کرتے ہوئے. اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر سود کے 73 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ. اور وہ گناہ ہم روز کرتے ہیں، روز معاشرے میں چل رہا ہے وہ گناہ. روز انسان سود کھاتا ہے، روز انسان سود کھلاتا ہے. کاروبار میں بڑے گدی والے لوگ چیک کاٹتے ہیں 3 مہینے پر، اس کا بھائی گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تمہیں بھجانا ہے، لاؤ 70,000 ہے نا، 65 ملے گا. ہاں بھائی دے دو، غریب آدمی، 5,000 کا سود لے لیں. سود کے کتنے طریقے ہیں کھانے کے، جی بہت طریقے سے سود کھانے لگے. اور وہ سود کا گناہ کتنا بڑا، اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت کتاب المساقات کے اندر موجود، کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس پر گواہی دینے والا، تمام لوگ گناہ پر برابر ہیں. اور گناہ کتنا بڑا کہ جان بوجھ کر کھائیں گے تو 36 مرتبہ زنا کریں گے، اس سے بڑا گناہ. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ زنا سے بھی بیان ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 18 آیت مختلف بیچ میں تھوڑا سا چھوڑ چھاڑ کے 18 آیت میں ایک طرف سے سود خور کی مذمت کو بیان کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن باولا بن کے اٹھے گا. سود خور اگر سود خوری سے نہیں رکا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اسے انسان کا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ. اللہ اکبر، اتنا بھیانک گناہ. بزرگ اور دوستو، یہ گناہ بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اور 1-2 دن نہیں. اور قرآن کی آیت میں یہ بھی اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات.
صدقہ کو اللہ بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں سود کو گھٹاتا ہے، نہیں، مٹاتا ہے. مٹانا اور گھٹانے میں بہت فرق ہے. ایک لکیر کھینچیے آپ، اس میں سے کچھ کو مٹائیے تو یہ گھٹانا ہوا، پورے کو مٹا دیجئے تو یہ مٹانا ہوا. اللہ تعالیٰ سود خور کو مٹا دیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون کو اور امن و چین کو غارت کر دیتا ہے. ہر طرح کی پریشانیاں اس میں آ جاتی ہے. سود خور کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ لعن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر اور صحابہ کرام کے آثار، امت کا اجماع، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں اس کی حرمت میں میرے بھائیوں. لیکن ایک گناہ اور جانتے ہیں، یہ جو حدیث ہم نے پڑھا کہ الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرھا مثل ان ينكح الرجل امه، کہ سود کے سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ غلط کام کرنے کے برابر، تو سود کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے یار؟ وہ پھر کتنا بھیانک ہے. اور وہ گناہ ہے کیا؟ سب سے چھوٹا گناہ تو یہ ہے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا وہ گناہ معاشرے میں پایا جاتا ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، سب سے چھوٹا گناہ ماں کے ساتھ غلط کام کے برابر، اور بڑا گناہ وہ ہمارا ہاجمولہ ہے. ہاجمولہ، اس کے بغیر کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے. ہر چوراہے پر وہ گناہ ہوتا ہے، ہر نکڑ پر وہ گناہ ہوتا ہے، ہر مجلس میں وہ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ علماء کرام کی مجلس ہو، چاہے وہ ماسٹران کی مجلس ہو، چاہے عوام الناس کی مجلس ہو. وہ گناہ کیا ہے؟ وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا إِرْزُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، سود کا سب سے بڑا گناہ کتنا بھیانک، اور وہ گناہ کون گناہ ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو ملیا میٹ کرنا، غیبت کرنا، چگلی کرنا، ناجائز طور پر اس کے اوپر کوئی الزام لگا دینا. یہ کتنا بڑا گناہ ہوا، گویا کہ اس کا تصور کر نہیں سکتے آپ. یعنی سود کے سب سے چھوٹے گناہ جب اتنا بھیانک 73 گناہوں میں، تو اس کا سب سے بڑا گناہ کون؟ مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا. وہ گناہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں. کہیں بھی بیٹھ گئے، ابے یار وہ تو ایسے تھے، ابھی تقریر کر کے میں جب جاؤں گا، ابے یار وہ مفتی صاحب کیا بول رہے تھے، وہ کیا بول رہے تھے، وہ چالو ہو گیا. تقریر کے بعد بھی چالو ہوگی، یعنی ہر بیٹھک کے بعد چالو ہو جاتی ہے. بزرگ اور دوستو، چھوٹا گناہ نہیں ہے، اتنا بھیانک گناہ جو مہلک گناہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. بزرگ اور دوستو، صرف میں مختصر میں گناہ دکھا رہا. اور گناہ آپ نے دیکھا، سود کا اتنا بڑا گناہ، لیکن ایک گناہ ہے جو سود کا گناہ بھی اس کے سامنے ہیچ ہے. سود خور کافر نہیں ہے، سود خور کے ایمان پر کسی کو شک نہیں ہے. اگر سود خوری کرتا ہے اور وہ کلمہ گو ہے اور بقیہ عبادات بھی کرتا ہے تو اس کو گناہ کبیرے کا مرتکب تو کہیں گے، لیکن کافر نہیں کہیں گے. یا اس کے ایمان پر کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مومن ہے کہ کافر ہے، یار یہ نہیں کہے گا. لیکن ایک گناہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 50% تو مل جائیں گے اس میں. عشاء کی نماز کون پڑھے ہیں؟ اگر میں کہہ دوں کہ ہاتھ اٹھائے تو آدھے لوگوں کا ہاتھ نہیں اٹھے گا. عشاء کی نماز چھوڑنے والے انسان کے ایمان ہی پر شک ہے. کم سے کم 7 صحابہ کرام، ان میں حضرت عمر فاروق کے لڑکا حضرت عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت قتادہ، اور پھر تابعین میں جب آ جائیے تو پھر حضرت سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور کچھ تابعین. پھر اس کے بعد ائمہ میں آ جائیے، امام احمد بن حنبل، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، اور بالکل ماضی قریب کے علماء کرام میں علامہ البانی، شیخ ابن باز، شیخ عثیمین، شیخ جبرین. اس دنیا کے سپر اسٹار علماء کرام، حضرت عمر فاروق، ان کے لڑکے حضرت ابو ہریرہ، حضرت قتادہ، اور پھر اس کے بعد کے یہ تابعین اور علماء کرام. اور یہ علماء کرام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
کہ کوئی آدمی اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اور اس نماز کا وقت نکل جائے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز اگر کوئی آدمی چھوڑ دے اور اس نماز کا وقت نکل جائے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کافر۔ فتویٰ بڑا سخت لگ رہا ہے، ارے کافر ہو گیا؟ جائیے، اگر آپ کو اس فتوے پر شک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ اعتراض کیجئے، ان کے لڑکے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جائیے۔ ایک وقت کی نماز اگر کوئی آدمی چھوڑتا ہے، نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں اگر وہ مر جائے تو مسلمان کی قبرستان میں وہ دفن نہیں کیا جائے گا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کو غسل تک نہیں دیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں مرتا ہے تو ان کی بیوی فوراً اس سے پردہ کرے گی، اس لیے کہ دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا، یہ مرتد ہو گیا اور وہ مومنہ موجود ہے۔ بزرگوں، دوستو، لیکن وہ گناہ تو ہم کرتے ہیں، وہ گناہ تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے۔ اگر گھر کا بوڑھا نمازی ہے تو بوڑھی بے نمازی ہے، اگر بوڑھی نمازی ہے تو پتو بے نمازی ہے، اگر پتو نمازی ہے تو لڑکا بے نمازی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی تو بے نمازی گھر میں موجود ہے ہی۔ بزرگوں اور دوستو، یہ گناہ ہمارے گھر میں، ہر معاشرے کے اندر، ہر گھر میں تقریباً پایا جاتا ہے، اور اتنا بڑا گناہ، کافر کافر۔ جانتے ہیں میدان محشر میں یہی چوہٹا کا 2 4 5 10 لوگ میدان محشر میں بھی جنت اور جہنم جانے کے بعد دوست کو یاد کریں گے، ابھی یار وہ عبداللہ کہاں ہے؟ کسی کا نام اگر عبداللہ ہو تو برا مت مانیے، تو جنت میں ہے ہی نہیں، کہیں نہیں دیکھا، تو جنت میں نہیں ہے تو اور کہیں ایک جگہ ہے، صرف کیا جہنم ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنت سے جھانک کے دیکھیں گے اور جہنمی بھائی سے پوچھیں گے، ابے ہم لوگوں کا گھر تو چوہٹا میں تھا، کاروبار بھی ایک ہی تھا، اٹھنا بیٹھنا بھی ایک تھا، آج ہم جنت میں ہیں، تم جہنم میں کیوں ہو یار؟ جہنم تم کو کون سی چیز لے چلی گئی؟ وہ جواب دے گا، اور جواب سنیے ذرا سا، اس کے جواب کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ قالو، وہ جہنم سے پڑھ کے چلتے ہوئے اوپر منہ کر کے بولے گا، کیا بولے گا؟ لم نک من المصلین۔ میں یار سہنا تو ایک ہی تھا، اٹھنا بیٹھنا ایک ہی تھا، تم بھی لوم چلاتے تھے، ہم بھی لوم چلاتے تھے، تم کو بھی بنارس جانا ہوتا تھا، ہم کو بھی جانا ہوتا تھا، لیکن فرق یہ تھا میرے بھائی، جب حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ کی آواز میرے کان میں آتی تھی، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ کی آواز میرے کان میں آتی تھی، تو میں تمام چیز چھوڑ کے مسجد چلا جاتا تھا، اور تم، یعنی وہ کہے گا کہ آپ مسجد چلے جاتے تھے اور میں نہیں جاتا تھا، یعنی میں جہنم گیا ہوں تو جہنم جانے کے اسباب میں سے پہلا سبب بے نمازی ہونا میرا، تو جہنم جانے کا سب سے پہلا سبب بے نمازی ہونا میرے بھائی۔ معاشرے میں بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے مسجدوں میں بہت جگہ تالا لگ گیا، اذان پر اعتراض ہو رہا ہے۔ 4-5 سال پہلے ممبئی کے کسی اخبار میں آیا تھا کہ فجر کی اذان کم سے کم مائک سے بند کر دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں صرف اور صرف 13% آدمی نمازی ہے، اور ان 13% میں بھی گھٹ کے فجر میں 5% نمازی ہے، تو 100 مسلمانوں میں صرف 5 لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کو کاہے ڈسٹرب کر رہے ہو؟ صرف 5 آدمی 100 لوگوں میں 5 آدمی، لیکن اگر آپ کے چوہٹا میں اگر حساب لیا جائے تو 5 سے بھی زیادہ شاید گھٹ جائے گا۔ فجر کی نماز میں دیکھیے نا، تعداد ہے یہ نہیں، اور وہ عبادت جس کے نہ کرنے کو صحابہ کرام کے اندر بے نمازی کو کفر تصور کیا جاتا تھا، صحابہ کرام اس کو کفر تصور کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، صحابہ کرام اسے کفر سمجھتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اتنی مذمت بیان کی، وہ گناہ ہم کرتے رہتے میرے بھائیوں، ٹائم ہمارا بہت زیادہ نہیں، اور 2 گناہ میں آپ کے سامنے بتاؤں۔
اور جانتے ہیں ایک چور اگر چوری کر لے، چور جس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ہاتھ کاٹ دیا گیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ ایک زنا آدمی کرتا ہے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑا لگایا جائے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ بھی بے نمازی کے سامنے ہینچ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع المسائل جلد 4 صفحہ 125 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ تمام قسم کے، تمام مسلک کے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تارک الصلاۃ شر من السارق والزانی، نماز چھوڑنے والا آدمی زیادہ خراب ہے چور سے بھی زیادہ اور زنا کرنے والے آدمی سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اچھا آپ بتائیے، ایک آدمی اگر دن میں 5 مرتبہ زنا کرے اور جہاں تہاں چوری کرے، آپ کے گھر میں آنے دیں گے؟ ابے یار جلدی دروازہ بند کرو، اس کے آنے سے تو بہو بیٹی کی عزت خطرے میں پڑ جائے گی، اتنا زنا کرنے والا آدمی ہے۔ لیکن اس سے بھی خراب گناہ معاشرے میں انسان کرتا ہے اور روز کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ کرتا ہے، لیکن ایسے انسان کو بھی آپ عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھاتے ہیں۔ یہی آپ کا ایمان کا تقاضا ہے، آپ کے ایمان کا جوش یہی ہے۔ بے نمازی سے آپ کی محبت ہو نہیں سکتی ہے، بھلے سے اس سے اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، بول چال ہو جائے، لیکن دلی طور پر کسی مومن کی بے ایمان انسان سے، بے نمازی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم ایسے انسان کو بھی بیٹھاتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، ایک گناہ جو بے نمازی، اتنا بڑا گناہ، لیکن اگر بے نمازی نماز چھوڑتا ہے تو اس کو نماز چھوڑنے کا گناہ، ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس کو چوری کرنے کا گناہ، ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو زنا کرنے کا گناہ، لیکن زنا کرنے کے بعد اگر پھر وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے آئے تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اگر چور چوری کرتا ہے اور اس چوری کے پیسے کو کھایا نہیں، پہنا نہیں، تو پھر اس کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، نماز پڑھنے آئے گا تو۔ لیکن ایک گناہ جو میں نے سنا ہے اس چوہٹا کے اندر بھی پایا جاتا ہے، نام لے رہا ہوں تو آپ یہ مت کہیے گا کہ صرف یہ گناہ یہی پایا جاتا ہے، نہیں، بہت جگہ پایا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ گناہ کتنا بڑا گناہ، وہ اکیلے نہیں آتا ہے، وہ گناہ اکیلے نہیں آتا ہے میرے بھائیوں، وہ ساتھ میں گناہ لے کر آتا ہے، ساتھ میں گناہ لے کر آتا ہے، معدی گناہ ہے وہ، اور ایسا گناہ جو تمام گناہوں کی اماں کہا گیا، اس کو ام الخبائث۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں کتنا بھیانک گناہ۔ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یشرب الخمر رجل من امتی، میری امت کا کوئی آدمی شراب پیتا ہے تو کیا ہوگا؟ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ شراب پیا، ایک چوری کرنے والا آدمی چوری کر کے پھر نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ اتنا بھیانک گناہ کہ میری امت کا کوئی آدمی اگر شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد 40 دن تک اس کی نماز تک قبول نہیں ہوگی۔ اب 40 دن میں 5 وقت کی نماز، کتنی نماز گئی؟ اتنی نماز چلی گئی۔ اس درمیان اگر وہ مر جاتا ہے تو بے نمازی ہو کر وہ مرے گا، اور بے نمازی کی سزا اللہ اکبر، قبر میں کیا، میدان محشر میں کیا، جہنم میں کیا۔ 40 دن تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو مولوی صاحب 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی تو اگر کوئی شراب پی لیا ہے تو نماز نہیں پڑھے گا؟ وہ کیوں پڑھے گا جب اس کی قبول ہی نہیں ہوگی؟ نہیں پڑھے گا، وہ اس سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، لیکن وہ نماز کی نیکی نہیں پائے گا۔ یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوگی تو نماز ہی چھوڑ دے، وہ چلو 40 دن کے لیے معاف ہوگی، نہیں،
नमाज वो पढ़ता रहेगा लेकिन नेकी नहीं पाएगा, नमाज पढ़ता रहेगा नेकी नहीं पाएगा। यानी 1 मर्तबा शराब पीने से इतना भयानक गुनाह कि 40 दिन तक उसको नमाज की नेकी से, नमाज के सवाब से भी ये गुनाह महरूम करा देगा। अल्लाहु अकबर, इतना भयानक गुनाह बुजुर्ग समझ गया। 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी। बुजुर्ग और दोस्तों, ये गुनाह जो मैंने गिनाया, क्या कि नेक काम करने के बाद अपने आप को दिखाना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, हमारे जरिए से ये हुआ, मुंह से ना बोले एक्टिविटीज के जरिए से बता देना, ये गुनाह मुआशरे में पाया जाता है। ये गुनाह भी अगर हम करेंगे तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होगा, हमारा अमाल बर्बाद हो जाएगा और हमारा अमल अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं होगा। ये गुनाह भी मुआशरे में पाया जाता है। तो गुजारिश यह है कि कोई नेक काम अगर आप करते हैं तो उस नेक काम को आप लोगों के सामने फखरिया अंदाज में बयान ना करें। हाँ, कहीं अगर तस्जीह हो, तरगीब देना हो तो फिर आप वहां पर बयान कर सकते हैं। उसकी भी दलील हदीस के अंदर मौजूद है, मैं उधर नहीं जाता हूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआं खरीद के दिया था, लोगों ने घेर लिया, तो फिर क्या, अरे यार ये कुआं तो मैंने ही दिया था और तुम लोग हमको नहीं पानी पीने देते हो। कौन दिया था जी? मैंने दिया था, अपने पैसे से दिया था। वो एक दूसरा मसला, तो बयान ना कीजिए। दूसरा गुनाह जो मैंने गिनाया सूद का, वो भी बड़ा भयानक गुनाह है। तो वो गुनाह से बचने की कोशिश कीजिए। अकाउंट के जो आने वाला सूद है या उसके अलावा जो सूद है उसको आप निकालिए और फिर जो उसका मसरफ है उन मसारिफ में आप उनको खर्च कर दीजिए। उन मसारिफ को अगर जानना हो तो कभी आइए बनारस, इंशाल्लाह हम आपको लिखित हम रखे हैं, उसको आपको दे देंगे। हिंदी में छपा हुआ है कि सूद के पैसे को हम कहां पर खर्च करेंगे, हमारे लिए तो जायज नहीं है तो खर्च कहां करेंगे, उसको हमने हिंदी में छपा के रखा है। आइए इंशाल्लाह दे देंगे, तो वहां पर आप खर्च कर दीजिए। ये गुनाह से भी आप बचिए। और नमाज छोड़ने का गुनाह तो भयानक गुनाह है, उससे भी बचिए। और फिर शराब पीने वाला गुनाह जो तमाम गुनाहों की अम्मा है, उससे भी बचिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को गुनाहों से बचने की तौफीक और कुव्वत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौबा करने वाला बंदा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमाल करने वाला बंदा बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो बीमार है अल्लाह ताला उनकी बीमारी को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें सेहत कामिला और शिफाई कामिला और आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो दुनिया से चले गए कब्र में किस हाल में है किसी को पता नहीं। अल मय्यतु फिल क़ब्रि कल गरीक फिल बहरी, मरा हुआ इंसान कब्र में उसकी पोजीशन कैसी है, जैसे कि एक डूबने वाले इंसान की पोजीशन, और तैरना नहीं जानता। अल मय्यतु फिल क़ब्रि कल गरीक फिल बहरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम मुसलमान मय्यतों के कब्रों को रोशन बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बरज़खी जिंदगी को आराम दे बना दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।